دعا مانگنی نہیں آتی ابھی، اللہ اعمال کس طرح کے ہونے چاہیے، اس طرح کے اعمال نہیں، اس طرح کی نماز نہیں۔ مدینہ منورہ آپ جب آتے ہیں تو مدینہ منورہ کی فضاؤں کے احساسات، آپ اپنے احساس بتائیں مدینہ منورہ پہنچ کے۔ 2003 ورلڈ کپ کے بعد جو ہے میں ان کے ساتھ سہ روزے پہ گیا۔ والدین میں سے سب سے زیادہ آپ کا دلی لگاؤ کس کے ساتھ تھا؟ میرے لیے آپ سمجھ لو کہ فرض تھا رات کو سونے سے پہلے امی کے، ابو کے، دادا دادی کے پاؤں دبانا۔ میں دعوے سے، یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس کے اوپر میں اللہ کی قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ بہن بھائی، کوئی ایسی ٹیم جس کو کھیل کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، جس کے خلاف آپ کھل کر میدان میں آتے تھے کہ اب اس کی جو ہے نا سمجھ لو بینڈ بجانی ہے؟ سعید بھائی آواز چینج کر کے کہتے اوئے کدھر ہو، جلدی سے آؤ، تم نے ڈیلی الاؤنس نہیں لینا؟ تو جی سر، کیا کمرہ نمبر ہے؟ یہ کمرہ، جلدی سے آؤ۔ وہ ڈانٹتے تھے، ہم جا کے دروازہ نوک کرتے تھے تو سر جب باہر نکلتے تھے تو وہ آگے سے ان کی آنکھیں ملتے ہوئے باہر آتے تھے تو وہ ڈانٹتے تھے، ادھر کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈکاسٹ ود ابو عائشہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بہت ساری جو ہے وہ چیزوں سے نوازا ہے۔ آج ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، ہمارے مہمان ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو قیمتی جملہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ السلام کا خصوصی مہمان بنایا اور مدینہ منورہ میں آج موجود ہیں۔ آج ہم جانیں گے ان سے، ان کی شخصیت کے بارے میں، اور جانیں گے مدینہ المنورہ کے مبارک سفر کے بارے میں۔ جناب ثقلین مشتاق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت جزاک شکریہ، اللہ، کیونکہ مدینہ منورہ اور عمرہ کے لیے آنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر آئے، تھوڑا سا ٹائم آپ نے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، آپ کو بھی اللہ جزائے آمین آمین۔ مدینہ کے متعلق ہمارے سوالات ہوتے ہیں زیادہ تر، تو پہلا میرا سوال یہ ہوگا کہ مدینہ کا پہلا سفر آپ کا کب اور کیسا تھا؟ کافی سال گزر گئے، میرا خیال ہے پہلی مرتبہ 97-98 میں آیا تھا 97 میں، ماشاء اللہ۔ جی، اور بہت ہی تھوڑا سا سفر تھا میرا، یعنی تھوڑے دنوں کے لیے آیا تھا۔ صحیح۔ اس وقت کرکٹ کی دنیا میں تھا، کچھ بہت زیادہ دین کی طرف رجحان نہیں تھا۔ صحیح۔ مسلمان تو ہم ہوتے ہی ہیں اللہ کے فضل سے، بٹ دین کو سیکھنا، سمجھنا، ظاہر ہے اس وقت ٹین ایج میں تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، جی، تو عمرے کی سعادت پہ آیا تھا۔ صحیح، ایک ماشاء اللہ۔ کیفیت تھی، بڑا مزہ آیا یہاں پہ، اور اسی کیفیت پہ چلے گئے عمرہ کر کے واپس۔ تو سوچتے رہے کہ اتنی بابرکت جگہ پہ گئے تو دعا مانگنی نہیں آتی ابھی، اللہ اعمال کس طرح کے ہونے چاہیے، اس طرح کے اعمال نہیں، اس طرح کی نماز نہیں، اتنی بابرکت جگہ پہ آئے اور پتہ بھی نہیں چلا، وقت گزر گیا۔ دل میں ایک خلش تھی کہ پوری تیاری کر کے آنا چاہیے تھا، پورا سمجھ کے آنا چاہیے تھا، پورے ادب اداب کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ایک جوش جذبہ ہے، اور جناب ایک بلاوا آیا اور ہم لوگ جناب وہ اسی فلو میں آ گئے، مگر پوری تیاری کر کے آنی چاہیے تھی، تو سمجھ کے آنا چاہیے تھا۔ شارٹ ٹرپ بھی تھا میرا خیال ہے، ہم لوگ 99 ورلڈ کپ میں جا رہے تھے، ورلڈ کپ سے پہلے تو پی سی بی نے 97-98 کی بات ہے، ہاں 98 کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے جو ہے وہ عمرہ کرے گی۔ اچھا، ماشاء تو اللہ۔ سب کھلاڑی تھے، ساتھ میں کوئی عالم معلم بھی نہیں تھا، تو یہ پتا تھا جی کہ 7 چکر لگانے ہیں طواف کے، 7 چکر ادھر جانے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، احرام کی بندش کا تھوڑا سا پتا تھا، واجبات یعنی کہ پتہ تھے، ہاں الحمدللہ بس۔ اور کمپلیٹ۔ یہاں پہ آئے مدینہ شریف، اور یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کوئی 12-15 گھنٹے کے لیے، اور وہاں سے پھر ہم لوگ واپس چلے گئے، تو احساس رہا کہ نہیں یار، پوری تیاری کر کے آنا چاہیے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ مدینہ منورہ آپ جب آتے ہیں تو مدینہ منورہ کی فضاؤں کے احساسات، آپ اپنے احساس بتائیں مدینہ منورہ پہنچ کے۔ دیکھیں، بابرکت جگہ ہے یہاں پہ، تو ایک عجیب سی سکون، ایک عجیب سا ٹھہراؤ، ایسے لگتا ہے کہ وقت جو ہے وہ تھم سا گیا ہے، اور پرفضا فضائیں ادھر، کامنس ہے، اور جب آتے ہیں تو جو ایک فضا ہے عبادت والی، وہ بھی کہیں آپ کو نہیں ملتی ہے۔ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑا منظم طریقے سے آتے ہیں، اور الحمدللہ۔ یہاں پہ بہت سارے اللہ والے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جی جی، بہت نورانی چہرے۔ بے شک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ میں کوئی نماز کے لیے کھڑا ہے تو ان کی نماز کی تاثیر آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو
جذبات ہیں یا ان کی جو ایک کیفیت ہے، آپ اس کے بھی آپ کے اوپر اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. وہ تو خیر لوگ ہیں ہی ہیں، جی جی بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے صلی اللہ علیہ مبارک پہ وسلم. آتے ہیں تو آ کے پھر آپ کو ایک سیلف انالیسز، آپ سوچتے ہو کہ یار میں امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس امتی کے ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، جس طرح سے اطاعت اتباع کرنی ہے جی اس جی طرح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، میرے اخلاق کیسے ہیں، میری سوچ کیسی ہے، میری ترجیحات کیسی ہیں، میری زندگی کی ترتیب کیسی ہے، میں ماشاء کیا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ دینی ماحول میں پہنچے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے ایسی ماحول میں آئے. بابرکت جگہ پہ آ جی گئے ہیں. پھر آ کے ظاہر ہے سلام عرض کرتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بالکل یار ایسا ہی ہے، کاش یہ جو ایک کیفیت ہے وہ ہمیشہ ہی رہے، ہمیشہ ہی رہے. انسان کی آنکھیں نم رہیں اور اسی طرح ہی عاجز رہے اللہ تعالیٰ بار بار یہ موقع نصیب فرمائے. اور بار بار حاضری ہوتی جی چلی جائے. آمین آمین. اس نورانی ماحول میں بندہ رہے، گنبد خضرا کے قریب رہے، اس کو دیکھتا رہے اور مسجد نبوی کے اندر ہی رہے، ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے. جی جی بے شک الحمدللہ آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مواجہ شریف کے سامنے پہنچ کے سلام تو پیش کرتے ہیں الحمدللہ. سلام پیش کرنے کے بعد باتیں کی ہوں، کوئی ایک بات. ہاں دل میں باتیں تو ہوتی ہیں. یہی ہے کہ آج بھی گئے اور سلام عرض کیا تو دل میں یہی چل رہا تھا کہ جس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے اور جس طریقے سے عشق کرنا چاہیے آپ سے بھی اور آپ کی سنتوں سے اور آپ کے اقوال جو آپ نے فرمایا ہے آپ کے فرمان سے، اس طرح کی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے. اور اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے امتی بن جاؤں، ویسا امتی بن جاؤں، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے میری نماز ہو، میرے قول ہوں، میرے اخلاق ہوں، ویسی جیسے وہ چاہتے ہیں ویسا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنوں اور آخری سانس تک اس پہ قائم دائم رہوں. آمین آمین. تو یہ ایک خواہش تھی، جا کے عرض بھی کی، سلام بھی عرض کیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے حقیقت وہ نصیب فرمائے. آمین آمین. کرکٹ سے تبلیغی جماعت کی طرف سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ 2003 کا ورلڈ کپ کھیل کے آئے تو اس کے بعد اصل میں یہ تبلیغی حضرات جو ہے نا وہ ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں ہر جگہ پہ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے ہم سے. میرے والدین بہت متقی تھے، اللہ والے تھے. میری والدہ نے کوئی بچیوں کو قرآن پڑھایا، نعتیں پڑھتی تھیں، حمد پڑھتی تھیں، بہت اللہ والی تھی. میری نانی بھی ایسی تھیں، انہوں نے بچیوں کو قرآن پڑھایا. میری والدہ نے بھی بچیوں کو قرآن پڑھایا. والد صاحب بہت متقی تھے، تہجد گزار تھے. تو دینی ماحول گھر سے ہی تھا. میں 14 سال کی عمر میں کرکٹ میں نکل گیا تو وہ نمازیں پڑھتا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں. میں قرآن حفظ کے لیے بھی والد صاحب نے 5ویں جماعت پاس کی تو مجھے قرآن حفظ کے لیے ڈال دیا. میں وہاں سے کرکٹ کی وجہ سے بھاگ گیا. اچھا. تو ماحول اچھا تھا. کتنے سپارے ہوئے تھے؟ میں 30واں ادا کیا تھا بس. ہاں تو بس وہ انڈر 14 چل رہی تھی اس زمانے میں، صحیح. اور کلب کے میچز ہوتے تھے تو بس وہ کرکٹ کی وجہ سے قرآن حفظ نہیں کر، یہ مجھے اس کا ابھی تک وہ افسوس ہے. تو جماعت والے آتے رہے، گھر کا ماحول بھی تھا. والد صاحب فوت ہو گئے میرے 2098 میں، تو وہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو بڑا مجھے دھچکا لگا. میرے بیسٹ فرینڈ بھی تھے والد صاحب، ساری چیز. پھر یہ ہے کہ تبلیغ والے آتے رہے اور پھر میرے دل میں تھا سعید بھائی کا بھی تبلیغ میں لگنا شروع ہوا. ادھر جنید بھائی تھے، پھر ایک ذوالقرنین کرکٹر ہمارے پاکستان کے، جس میچ میں سعید انور نے، جاوید میدان نے چھکا مارا، وہ اس میچ میں وہ وکٹ کیپر تھے، ذوالقرنین پرانے. وہ جو ہے وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، دعوت دیتے. ان کی جب بھی موجودگی، جب بھی آمد ہوتی تھی، وہ بڑا ایمان افروز باتیں ہوتی تھی، وہ دل میں جا کے لگتے تھے. تو 2003 ورلڈ کپ کے بعد جو ہے میں ان کے ساتھ سہ روزے پہ گیا. تو 3 دن لگائے. پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، زندگی کو مقصد کے تحت گزارو، دین کو سیکھو، دین پہ زندگی کو لاؤ، زندگی میں سنتیں ہونی چاہیے اور صحیح امتی بن کے زندگی گزارو. عشق رسول، عشق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہونا چاہیے، آپ کی سنتوں سے عشق ہونا چاہیے. تو پھر میں نے کہا نہیں جی، اب ہمارے رول ماڈل حلیہ ہونا چاہیے. ہاں جی. تو پھر جو ہے وہیں سے اللہ رب العزت نے جو احساس ڈال دیا. پھر تب سے الحمدللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے. کوئی ایک ایسا واقعہ جو بچپن میں سنا ہو اور آج بھی یاد ہے، دل کے قریب ہو واقعہ؟ ویسے تو صحابہ کرام کے ایک سے بڑھ کے ایک واقعات ہیں. میں جب تبلیغ میں گیا نا تو اس وقت جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سنا نا،
کہ انہوں نے جو دین کی خاطر تکالیف اٹھائیں اٹھائیں، یعنی 3 شفٹیں لگتی تھیں، صبح کوڑے مارے جاتے تھے، دوپہر کو پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پھر انگاروں پہ پھر جلایا جاتا تھا، انگاروں پہ بھی، پھر وہ کانٹے بھی چبھوئے جاتے تھے، مگر وہ احد احد اور احد، بس ایک ہی بات. تو ان کا جو ایک واقعہ تھا نا، اس نے بڑا دل کے اندر پینیٹریٹ کر گیا کہ یار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت، اور انہوں نے جو باتیں بتائیں اس کے اوپر وہ کس طریقے سے آیا، اور ان کا اللہ سے کیا تعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق. اور پھر جب وہ اذان کا واقعہ سنا کہ سورج ہی نہیں نکلا، اذان نہیں دی، اذان دی پھر سورج نکلا، غالباً یہ بھی. تو یہ 2 واقعے جو ہے نا وہ بڑے وہ دل میں لگے. میں نے کہا یار یہ تو اللہ جو ہے ہمیں اس خوبصورت دین پہ چلنے کی توفیق عطا آمین آمین. فرمائے. والدین میں سے سب سے زیادہ آپ کا دلی لگاؤ کس کے ساتھ تھا؟ دونوں کے ساتھ. دونوں کے ساتھ. کسی ایک کا کہنا میرا خیال ہے یہ دوستی ان کے دونوں سے، والدین بہت زیادہ دوستی تھی. میں اپنی فیملی میں سب سے لاڈلا تھا اپنے پیرنٹس کا. ماشاءاللہ. میں جب میرے والد صاحب کو کینسر تھا، آخری سٹیج تھی، میں پھر بھی ان کے ساتھ بیڈ میں سے سوتا تھا، لیٹتا تھا ان کے ساتھ. حالانکہ ان کو تکلیف ہوتی تھی بعض اوقات، میں پھر بھی ان کے ساتھ جب بھی ڈال لیتا تھا. پھر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا نہیں میں تنگ آ گیا ہوں، تھوڑا سا تم سائڈ پہ ہو جاؤ. کوئی ایک خواہش جو والدین کے ساتھ آپ پوری کرنا چاہتے ہوں جو پوری نہ ہوئی ہو؟ دیکھیں میری والدہ نے مجھے 2008 کو فون کیا، میں انگلینڈ میں تھا، تو مجھے بیٹا عمرہ حج کرنا ہے. تو میں اپنی والدہ کے لیے انگلینڈ میں رہتا، وہاں سے میں نے فلائٹ پکڑی، واپس آیا پاکستان. میں اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو وہاں پہ والدہ نے جو دعائیں دیں، جو وقت گزرا اکیلے ان کے ساتھ، اس وقت ایک خواہش تھی کہ کاش میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں اپنے والدین کے ساتھ ہوتا. وہ بڑی ایک خواہش تھی. بہرحال وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو یہ میری خواہش جو ہے وہ ادھوری رہی. بہرحال اللہ کے فضل سے میں نے والد صاحب کے نام پہ حج تو کیا الحمدللہ، مگر بہرحال کیا کر خواہش سکتے ابھی بھی ہیں. کہیں نہ کہیں کھٹکتی ہے. ہاں دل میں تو آتا ہی ہے، دل میں آتا ہی ہے. اور میرے والد صاحب نے مجھے اس حال ولیے میں نہیں دیکھا. اچھا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں دیندار بنتا، حافظ قرآن بنتا. تو وہ مجھے ہمیشہ قرآن حفظ کے لیے چھوڑ کے آئے. مدرسے میں میرے سر پہ ٹوپی رکھتے تھے، نمازوں کا فرماتے تھے کہ نماز پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو. کرکٹ کا مجھے کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ ایمفسائز کریں یا بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ میں نے آؤٹ کیا. تو مجھے یاد ہے 97 انڈیا کا ٹور تھا، میں مین آف دی سیریز ہو کے واپس آیا. انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں، بس ہاں ٹھیک ہے بہت اچھے بچے. اچھا. کوئی ایسا وہ نہیں. ہاں یہ تھا کہ نماز کے لیے اگر اونچ نیچ ہو جائے، فجر کی نماز ہے گڑبڑ کر رہا ہوں، تو بڑے پیار سے بیٹا نہیں یہ غلط بات ہے. تو نمازوں کا، بڑوں کا احترام، یہ ساری چیزوں کے اوپر اخلاق اچھے ہونے چاہیے، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے. وہ انہی کے اوپر وہ ہمیں رکھا ہوا تھا انہوں نے. کرکٹ کھلائی بھی اسی وجہ سے کہ ہم غلط ماحول سے بچ جائیں. جس جگہ پہ میں پیدا ہوا وہ علاقہ جو تھا نا بیکورڈ تھا، وہاں پہ ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مزدور طبقہ زیادہ تھا، دنگے فساد ہوتے تھے. تو والد صاحب نے ہمیں کرکٹ میں ڈالے اسی لیے کہ اسکول، مسجد اور گراؤنڈ. تو میری بڑی خواہش تھی کہ ایک تو ان کے ساتھ حج ہوتا یا عمرہ کرتے، زیادہ تو یہ تھا کہ حج ہوتا. دوسری یہ کہ مجھے اس حال ولیے میں دیکھتے میرے والد صاحب، وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے. اللہ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی بات کو لے کے، اس ٹاپک کو لے کر ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کو ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے؟ کوئی ایک نصیحت. دیکھیں میں کوئی اللہ والا بزرگ نہیں ہوں، بٹ میں بڑے یقین سے اور بڑی کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کوئی اچھا کھلاڑی بھی نہیں تھا، میں اسٹوڈنٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. تو میں ینگسٹر سے یہ بتاؤں گا، ریکویسٹ کروں گا، میں اپنے والدین کے بہت قریب تھا، بہت زیادہ قریب تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا قریب تھا. اور میں ان کی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا. جو انہوں نے فرما دیا بس وہی ہے، بس اسی کا نتیجہ، ان کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھیں. بالکل ایسے تھا. میرے سے اچھے میرے بڑے بھائی کرکٹر تھے، بہت سارے لاہور میں، پورے پاکستان میں اچھے کرکٹرز ہیں، میرے سے زیادہ اچھا کھیلتے تھے. بٹ میں اپنے والدین کے بہت قریب تھا. میرے لیے آپ سمجھ لو کہ فرض تھا رات کو سونے سے پہلے امی کے، ابو کے، دادا دادی کے پاؤں دبانا. ہم چھت پہ سوتے تھے قلعہ گجر سے. گھر کے سارے کام جو والدہ مجھے کہتی تھیں وہ میں کرتا تھا. والد صاحب نے جو کہا وہ میں نے کیا. پڑھائی میں ڈنڈی مار دی، کھیل کود میں بس ایسے ہی تھا، بٹ ان کے قریب رہا. وہ جیسے جیسے فرماتے رہے وہ کرتا رہا.
ان کی دعاؤں اور برکات سے اللہ رب العزت نے میرے راستے کھولے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کرکٹر بن گیا، کرکٹ کھیل گیا، پوری دنیا نے جاننا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، اچھا مسلمان بنوں. تو اینڈ آف دی ڈے اللہ مجھے دین کے راستے پہ بھی لے آیا. تو یہ ان کی خواہش تھی. خواہش تھی، دعائیں تھیں. کرکٹ، ہاں کرکٹ اس لیے کھیلی کہ ہم برے راستے سے بچیں اور سیدھے راستے پر ہیں. تو وہیں گراؤنڈ میں ایک مسجد تھی کونے میں، تو وہاں پہ مولوی صاحب کو بھی انہوں نے ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ بچے نماز پڑھیں اور تم ان کے ساتھ رابطے میں رہنا. وہ ان سے پوچھتے تھے صحیح. کہ بچوں نے نماز پڑھی، ظہر اثر مغرب ہماری اس مسجد میں ہوتی تھی، عشاء کی مسجد اور فجر کی مسجد لوکل مسجد میں ہوتی تھی. تو ان مولانا سے بھی پوچھتے تھے. اور جو استاد تھے میرے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے. ان کو بھی میرے والد صاحب یہ فرماتے تھے، جب میں پاکستان کھیل گیا، ان کی وفات سے میرا خیال ہے کوئی 8-9 مہینے سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد محترم میرے والد صاحب اور میں، تو میرے استاد محترم نے یہ کہا کہ تمہارے والد صاحب نے تمہیں مجھے اسی لیے دیا کلب میں کہ وہ یہ فرماتے تھے احمد صاحب یہ کرکٹر بنے نہ بنے، یہ اچھا انسان ضرور بنے. تو ان کی خواہش یہ تھی. تو یہ میرے دل کے اندر کہ بھئی میں کاش وہ مجھے اس حالیہ میں بھی دیکھتے. تو میری نوجوانوں سے یہ ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بزرگ سارے ہمارے سر آنکھوں پہ، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. بے شک. اسٹے کلوز ٹو دیم، لسن ٹو دیم، رسپیکٹ دیم. ان کی ہر بات کو مانو، وہ تمہارے لیے انکنڈیشنل لو لیے وہ بیٹھے ہیں دل میں. ان کی دعائیں سیدھا عرش پہ جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں. ان کے قریب رہو، ان کی سنتے رہو، جتنی ہو سکے خدمت کرو، اور ان کے پاؤں پکڑو، دباؤ، مالش کرو، مساج کرو، والدہ کی چھٹیاں کرو، پپیاں لو، والد صاحب کے جناب ان کے آگے پیچھے رہو، ان کے جوتے پکڑو، جوتے سیدھے کرو، وہ جو کہیں سر نیچے اور ان کی بات مانتے رہو. میں دعوے سے، یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس کے اوپر میں اللہ کی قسم بھی کھا سکتا ہوں، آپ کی دنیا آخرت بنے گی. اور اس کا پروف میں خود ہوں. میں بہت نکما کھلاڑی تھا اور بہت نکما اسٹوڈنٹ تھا، مجھے اللہ نے وہ سب کچھ دیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آنیسٹلی، یہ کرکٹ اور یہ وہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں میں نمازی اور اچھا ہو گیا، میں دین پہ چلنا شروع ہو گیا، میں سنت لباس میں آ گیا. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ایک سوچ میری چینج ہوگی، تبدیل ہوگی. الحمدللہ میرا بیٹا پھر حافظ قرآن بنا. وہ والد صاحب کی خواہش تھی، وہ اللہ نے دل میں ڈالا تو وہ ٹرانسفر ہوا. پھر بھائی بھی ایک حافظ قرآن بن گیا. تو میرے سب نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنے پیرنٹس کے قریب رہو. سکلین بھائی، کوئی ایسی ٹیم جس کو کھیل کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، جس کے خلاف آپ کھل کر میدان میں آتے تھے کہ اب اس کی جو ہے نا سمجھ لو بینڈ بجانی ہے؟ دیکھو، جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا اس لیول پہ، تو کوئی بھی ٹیم آ جائے آپ روتھلیس اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں، روتھلیس اپروچ کے ساتھ. بٹ کیونکہ پاکستان کو زیادہ خوشی ہوتی تھی جب ہم انڈیا کو مارتے تھے، تو ظاہر ہے اگر ہماری عوام خوش ہوتی ہے تو ہمیں بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کو خوشیاں دے رہے ہیں. تو جب انڈیا کو انڈیا میں جا کے مارتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ ہماری پوری قوم بہت خوش ہوتی تھی. اور مجھے فخر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے عزت دی. ہم لوگ 97-98 میں گئے، غالباً 96-97 یا 97-98 میں 98 میں تو میں وہاں پہ مین آف دی سیریز ہوا. تو پہلی اننگز میں 5 آؤٹ، دوسری میں 5، تیسری میں 5، چوتھی میں 5، اور مین آف دی میچ، مین آف دی سیریز اللہ نے مجھے عزت دی وہاں پہ. تو اس وقت جب میں نے اپنی جو ہے قوم کا دیکھا جوش جذبہ اور جو خوشیاں ملی، اس پہ میں نے بہت اللہ کا شکر ادا بھی کیا. اینڈ آئی فیلٹ پراؤڈ ایز ویل کہ بھئی میں نے ان کو خوشیوں کا ذریعہ بنا. تو جب آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں، بٹ روتھلیس اپروچ کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے. صحیح، ماشاء اللہ. پاکستانی ٹیم میں جب آپ کھیلتے تھے، کوئی بیسٹ فرینڈ؟ دیکھیں دوست سارے ہی اچھے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ کسی ایک کا نام لیں. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی رازداں؟ نہیں، رازدان سارے ہی تھے ہم لوگ. ہماری ٹیم میں یہ بہت اچھا ایک وہ تھا کہ ہم لوگ سینئر جونیئر تھے، بٹ وی ور ویری کلوز ٹو ایچ ادر. وسیم اکرم میرے گھر کے قریب رہتے تھے اور ہم دونوں ٹریننگ اکٹھے کرتے تھے. میں ان کو راستے سے پک کر لیتا تھا، فیز 4 DHA لاہور میں وہ رہتے تھے.
اور ان کی وائف جو ہے انگلینڈ میں پڑھی ہوئی تھی، میری وائف لندن سے تھی، تو ان کی آپس میں بڑی، تو وہ فیملی فرینڈس کی طرح، بٹ ٹھیک ہے وہ میرے سینئر تھے تو میں ان کی اسی طرح رسپیکٹ کرتا رہا. صحیح میں شعیب اختر میرے ساتھ انڈر 19 کھیلتا تھا تو میں اس کے ساتھ اس کی یاما موٹر سائیکل کے اوپر گھومتا پھرتا رہتا تھا. اس کے گھر جاتا تھا، زمین پہ بیٹھ کے اس کی والدہ سے کھانا کھاتا تھا. شاہد افریدی نیا نیا آیا تو اس کے والد صاحب نے میری ذمہ داری لگا دی کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا. تو وہ میرا روم میٹ رہتا تھا. یوسف آیا تو وہ بہت ہی پیارا بھائی تھا ہمارا چھوٹا، تو وہ میرے ہی کمرے میں آ کے سیکی بھائی تو وہ اس کے ساتھ ہو گئی. تو اظہر محمود کیونکہ میرے ساتھ انڈر 19 میں گیا تھا تو وہ بھی میرا دوست تھا. عبدالرزاق کا میں کیپٹن تھا انڈر 19 میں تو وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو انضمام الحق، مشتاق احمد، یہ سینئرز تھے. مشی بھائی کے ساتھ انضمام بہت اکٹھے ہوتے تھے. تو کیونکہ مشی بھائی اور میں اسپنر تھے تو ہماری آپس میں کوئی نہ کوئی وہ بنتی تھی، اسٹریٹجی بناتے تھے، پلانس کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ان کے قریب تھے اپنا انزی بھائی کے، تو ان دونوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی کافی کیمسٹری مل گئی. معین خان پی آئی اے میں تھا، میں بھی پی آئی اے میں تھا پاکستان کھیلنے سے پہلے. تو معین خان نے وہ سکی جو نام چڑھا وہ معین خان نے نام ڈال دیا. اسی طرح پھر وقار یونس، میں اور وسیم اکرم، ہم فاسٹ بالنگ یونٹ تھا تو سارے پلانس ہم اکٹھے بناتے تھے، کھانے اکٹھے کھاتے تھے. تو سب کے ساتھ دوستی تھی. ہاں یہ تھا بڑوں کی تھوڑی ہم رسپیکٹ کرتے تھے، ینگ لڑکوں کے ساتھ تھوڑا ہلا گلا چھیڑخانی بھی ہوتی تھی، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو چھیڑخانی نہیں کر سکتے تھے. ہم بڑوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے سینس آف ہیومر ہم استعمال کریں. بہت ہی اچھا ماحول ہوتا تھا اور آئی تھنک میری زندگی کے بیسٹ دن تھے جب میں کھیلا کرتا تھا. تو یہ 10 سال جو میرے تھے ان سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بڑے ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے تھے. ماشاء اللہ. پوری ٹیم میں کچھ شرارتی؟ ہمارے زمانے میں سارے ہی شرارتی تھے، کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ وہ شرارتی نہ ہو. کیونکہ پتہ نہیں کیا بات تھی، ہمارے جو ہے نا وہ چٹکلے چلانے والے بہت زیادہ جو تھے وہ اپنا وہ لڑکے تھے. سعید انور سعید بھائی بھی جو ہے وہ بھی بہت شرارتی تھے. تو کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرارتی نہیں ہے. تو ہر کسی کی شرارت ڈفرینٹ طریقے سے تھی. کوئی ایک شرارت جو اب بھی یاد ہو؟ سعید بھائی رات 2 بجے فون کرتے تھے آواز چینج کر کے کہ مینیجر بن جاتے تھے. وہ کہتے تھے آ کے ڈیلی الاؤنس لے لو. تو ہمارے مینیجر وہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا، بہت سخت قسم کا مزاج تھا، بریگیڈیئر ناصر تھا. وہ بیچارے رات کو سوئے ہوتے تھے، 2-2:30 بجے ہم لوگ جا کے دروازہ نوک کرتے تھے. ادھر ہم بھی سوئے ہوتے تھے. سعید بھائی آواز چینج کر کے کہتے اوئے کدھر ہو، جلدی سے آؤ، تم نے ڈیلی الاؤنس نہیں لینا. تو جی سر، کیا کمرہ نمبر ہے؟ یہ کمرہ، جلدی سے آؤ. وہ ڈانٹتے تھے. ہم جا کے دروازہ نوک کرتے تھے تو سر جب باہر نکلتے تھے تو وہ آگے سے ان کی آنکھیں ملتے ہوئے باہر آتے تھے تو وہ ڈانٹتے تھے ادھر کیا کر رہے ہو؟ سر آپ ہی نے فون کیا ہے، آپ نے کہا بھاگ جاؤ ادھر سے. تو وہ پھر بعد میں سعید بھائی کو جا کے کہتے، پتہ چلتا تھا تب کہتے یار. پھر مینیجر صاحب سعید کو کہتے تھے سعید تو بہت شرارتی. تو ہر بندے کی بڑی عجیب یہ شرارتیں بڑی. وہ بریگیڈیئر صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا. تو ہماری شرارتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ہم نے بریگیڈیئر صاحب کو سیدھا کر دیا. انہوں نے پھر ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا بھائی آئندہ سے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی ہینکی پینکی نہیں کرنی، یہ تو آپ کو سیدھا کر دیں گے. صحیح. تو بڑا مزہ آتا رہا. جزاک اللہ. صحیح، ماشاء اللہ. اس وقت کی جو موجودہ ٹیم ہے پاکستان کی، اس کے اندر کوئی ایک چینجنگ آپ کرنا چاہیں تو کون سی رہتی؟ دیکھیے چینجنگ بہت سارے پیچھے بھی کر رہا ہے. چینجنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اب جو کیپٹن اناؤنس کر دیا ہے جس کا بھی ہے، چاہے T20 کا ہے، ODI کا ہے، ٹیسٹ کا ہے، اب چینج نہ کریں. ورلڈ کپ سر کے اوپر ہے. سپورٹ سٹاف ہے اس کو چینج نہ کریں. جن کا جو بیٹنگ آرڈر ہے، بٹ ایک سیریز رہ گئی ہے بیچ میں، آپ نے جو اندر جانا ہے ورلڈ کپ کے اندر، یہ جو بھی سری لنکا میں ہو رہا ہے، آپ اسی پیٹرن پہ جائیں. اس کو آپ بیس بنائیں اور جا کے آپ اپنا بیسٹ جو ہے نا وہ پلانس کی ایگزیکیوشن اس سیریز میں کریں. تو ورلڈ کپ کی تیاری اس سیریز میں کریں. سارے نمبر سیٹ کر دیں، فکس کر دیں، سب کے رول ڈیفائن کر دیں. اور کیونکہ چینج بہت ساری ہو گئے اور مجھے پتہ ہے یہ ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے پھر چینج کر دینا، تو وہ پھر چینج نہ کریں یہ، کیونکہ اگلا ورلڈ کپ بھی 1.5 سال کے بعد ہی ہے. تو اگر جیت جائیں تو بہت اچھی بات ہے. خدا نہ خواستہ نہ جیتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ہی ٹیم نے میچ جیتنا، ورلڈ کپ جیتنا ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگلے ورلڈ کپ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اب چینج بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کر دیں. صحیح. جب ایک مستقل مزاجی آ جائے گی نا، تو ایک ٹیم کے اندر سب کو ایک دوسرے کے پلانس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کیسے سپورٹ کرنی ہے ان کو یہ پتہ چل جائے گا. اور ہر
کسی کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے گا، اور ایز اے ٹیم کیسے کھیلنا ہے، پرفارم کرنا ہے، وہ سب کچھ ان کو سمجھ آ جائے گی. اور جو کیپٹنز ہیں ان کو جو ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آئی تھنک چینج میں نہیں کروں گا ابھی، کیونکہ بہت چینج ہو گئی. صحیح. ایز اے کوچنگ آپ اپنی ٹیم کو کون سا سبق پہلے دیتے ہیں؟ سب سے جو سمپل اور سادہ اور پاورفل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ ہی رہو، اپنی اسٹرینتھ کو نہ چھوڑو. آپ اس لیول پہ آتے ہو اور جس انداز سے آپ کھیلتے ہو اس کو چینج کرنے کے لیے جاؤ گے تو آپ اپنی پورا پوٹینشیل پرفارمنس باہر نہیں آ پائے گا، کر نہیں پاؤ گے. تو میں تو ہر کسی کو، پلیئرز کو امپاورمنٹ دیتا ہوں کہ جو آپ کی اپنی گیم ہے، آپ کی اپنی سکلز ہیں، اس کے اوپر یقین رکھو اور ان کو ایگزیکیوٹ کرو، اور اسی کے مطابق جو ہے اپنے پلانز بناؤ. اپنی سپر اسٹرینتھ کے اوپر ہی پلان بناؤ، ادھر ادھر نہ بھاگو. صحیح. اور ظاہر ہے آن دا ڈے کبھی اچھا بھی ہوگا، کبھی برا بھی ہوگا. اچھے کو آپ سیلیبریٹ کرو، جب برا ہو جائے اس کو امبریس کرو، مان لو کہ بھی ٹھیک ہے ہم سے کوئی غلطی ہوگی. جب وہاں سے جو کچھ غلطیوں میں سے جو لرننگ ہے اس کو آپ اپنے پلانز کا حصہ بناؤ، اس کو تیار کرو، اور اس کو پھر اپنے اگلے میچ کے لیے اس کو ایگزیکیوٹ کرو. صحیح. ماشاء کیونکہ اللہ. آپ اس لیول تک پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گڈ انف ٹو پرفارم آن جی. دیٹ سورٹ آف لیول. تو آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ اچھے ہو، آپ اس لیول پہ پہنچے پہنچ ہو، گئے. تو یہاں پہ آ کے پھر آپ کوئی اپنی گیم سے ہٹ کے کھیلنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ پرفارمنس نہیں دے پاؤ گے. صحیح. اچھا، بس آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی مسجد نبوی میں. جو لوگ عمرہ وغیرہ پر آتے ہیں، یہ ہمارا بیسک سوال ہوتا ہے، یہاں پر آ کر تقریباً 100 میں سے 50% لگا لیں، 60% وہ اس دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں پہنچ پاتے. یعنی کہ وہ ویڈیوز چل رہی ہیں، دکھاوا چل رہا ہے، اور اسلام کی نوعیت وہ ہے نہیں، ادب نہیں ہے. تو اس پر آپ آنے والے ناظرین کو کیا نصیحت، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں پچھلی دفعہ بھی جب آیا تو میرے آپ ساتھیوں سے بھی میں بات کر رہا تھا. آئی تھنک ہمیں ایز اے مسلمان ادب اداب کو بہت زیادہ پریفرنس دینی چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں. اور میں جب آیا ہوں تو آپ کے اندر خشوع و خضوع جو ہے، کانسنٹریشن اینڈ ڈیووشن آپ کی اگر وہ ہٹ رہی ہے تو آپ کے اعمال کھوکھلے ہو جائیں گے. بالکل. روضہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگیں چلی ہوئی ہیں، جی. آپ حرم کے اندر ہیں، ریکارڈنگیں چلی ہوئی ہیں، اور جناب تصویریں کھینچ رہی ہیں، ویڈیو چل رہا ہے. آئی تھنک میں تو علماء اکرام کے سامنے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، انالائز کریں، اور اس کے اوپر بتائیں امت کو بالکل. کہ بھائی یہ چیز جو ہے نامناسب ہے. اور تو اور میں آج بھی ایک نوجوان مجھے ملا، بہت پیارا تھا. میں نے اس سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار دیکھو میں آیا ہوں اور میں یہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے، رونے کے لیے، اپنی عاجزی بے کسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہاں پہ آیا ہوں، اور تم نے آتے ہی مجھے تکبر کا ٹیکہ لگا دیو. جی شکلین صاحب آپ کیا کھیلتے ہو؟ میں نے کہا حرم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک سامنے ہے، اور تجھے جو ہے کرکٹ کے میچوں کی سوچی پڑی ہے. ابھی بھائی یہاں پہ ہے، کوئی اللہ کی بات کرو، کوئی درود شریف پڑھو، کوئی توبہ اللہ کرو. اور جب باہر چلے جائیں گے پھر جا کے کریں گے، اس جگہ پہ تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو میری گزارش ہے، میری بات اگر بری لگے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں بھی کھیل کود والا بندہ ہوں، بٹ میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہاں پر اپنا آپ مار کے آنا چاہیے. بالکل. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کا فون جیب میں ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کی نماز ہے، آپ کا فون اگر رکھا ہوا ہے، فرض کیا وائبریشن پہ بھی نہیں ہو، سائلنٹ لگا دو، پتہ ہی نہیں بند چلے. کر دیں. بالکل. تو اب تو یہ ہو گیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیبیں چیک کر رہے ہوتے ہیں، میرا فون کدھر ہے، میری چیزیں کدھر ہیں. آپ کیا پڑھ رہے ہو، کس جگہ پہ کھڑے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو؟ تو اعمال کو دیکھیں کہ اس وقت کون سے عمل میں چل رہا ہوں، کون سی جگہ پہ ایسا نہ ہوں. ہو یہ تو جگہ ہی ایسی ہے، اگر تھوڑی بے ادبی ہوگی کہ اللہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ معاف کرے. جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ویسے بات کر رہا ہوں، میری دلی خواہش تھی آپ کے پروگرام کے توسل سے میں نے کہہ دیا. میں تو خود کوشش کرتا ہوں میرا فون سائلنٹ پہ ہو. میں ادھر آتا ہوں، میں سم نہیں لیتا ہوں. ہاں، کہیں جاؤں گا وہیں سے وائی فائی لے لوں گا، جو دو چار باتیں کرنی وہ کر دوں گا. اگر میں نے سم لے لی، وائی فائی مل گیا
اور میرے پاس ٹائم ہے تو پھر میں 10 جگہوں پہ دکان کھلے گی، پھر 10 جگہوں کی آگے 20 جگہ پہ دکان کھلے گی، اور پھر پتہ نہیں کون کون سی باتوں میں چلا جاؤں گا. پھر وہاں سے خواہشات کے دنیا میں گھسوں گا، کہیں کہیں نکل جاؤں گا، اور پھر جس جگہ پہ ہوں اس جگہ سے میرا فوکس ہٹ جائے گا. تو میں فوکس کوشش یہی کرتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں میں سم وم نہیں لیتا ہوں. صحیح. میں وائی فائی کسی سے لے لیا، اگر 2 4 امپورٹنٹ باتیں وہ کر کے فون بند کر دیا. کوشش کروں جس جگہ پہ اس کا ادب و داب اور اس کے ایٹیکیٹس اور جس طریقے سے مجھے اعمال کرنے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل وقت ایسے. گزرے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب ثقلین مشتاق صاحب. انہوں نے آج ہمیں وقت دیا مدینہ منورہ میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ابھی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے ایک نئے مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.